بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہماری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں آتا؟ خشوع کی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن بہت الرٹ رہتا ہے، ہر وقت الرٹ رہتا ہے کہ میں نے انسان کو کیسے وسوسوں کے ساتھ اس کے اصل مقام سے ہٹانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے نمازوں میں خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس دشمن سے مقابلے کا ہتھیار پکڑا دیا۔ وہ ہتھیار کیا ہے کہ جب بھی مسلمان اپنے گھر سے یا مسجد سے یا کسی بھی دوسرے مقام کی طرف نکلے تو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اس کی پناہ لی، اس پہ بھروسہ کیا، کوئی قوت اور طاقت نہیں مگر اللہ کے ساتھ۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے ہدایت پا لی اور شیطان تجھ سے دور کر دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ دعا کو اس کے معنی و مفہوم سمجھ کر پڑھا جائے، واقعی اس چیز کو سمجھا جائے، انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ ہم اس رب کی پناہ میں آ چکے ہیں اس شیطان مردود کے شر سے۔ کیونکہ اس شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے فخر سے کہا تھا کہ تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ تیرے کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو میرے فرما بردار ہوں گے ان کو تیرے یہ بہکاوے کچھ ہلا نہیں سکیں گے، اپنی جگہ سے سائڈ پہ کر نہیں سکیں گے، وہ میرے ہر حال میں فرما بردار ہی رہیں گے۔ پھر بھی بہت سی بہنوں کا یہ سوال کہ شیطان ہمارے اندر وسوسے لاتا ہے، ہم نماز شروع کرتے ہیں ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا سولوشن یہ ہے کہ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ بڑی ڈیپلی دعا اس لحاظ سے کہ اس میں صرف اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ نہیں لے رہے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سمیع العلیم کی پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، اس شیطان مردود کے شر سے، اس شیطان کے وسوسوں سے، اس کے پھونکنے سے، کبر و نحوست سے، اس کے اشعار و جادو سے، ہر طرح کی پناہ میں کس کی پناہ میں آ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی پناہ میں اس مردود شیطان کے شر سے۔ پھر دوسرا اس کا ہم ٹپ یہ یوز کر سکتے ہیں کہ اب نماز میں کیا کہہ رہے ہیں اس کے معنی و مفہوم پہ غور کریں، جب ہم کوئی ورڈ ادا کریں تو ہمارے ذہن میں جو ہے وہ اس کے لیے اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ آئے کہ ہم اپنے رب سے کہہ کیا رہے ہیں، اپنی زبان سے ہم کون سے الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اب خشوع میں یہ بھی شامل ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ سے بائیں کلائی کو پکڑا جائے، نظر سجدے کے مقام پر رکھی جائے، نہ دائیں بائیں دھیان دیا جائے اور نہ ہی نظر کو آسمان کی طرف بلند کیا جائے۔ نماز پڑھتے وقت بے مقصد حرکات کرنا، مثلاً اپنے کپڑوں کو چھیڑتے رہنا، انگلیوں کو پٹکتے رہنا، انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرنے سے اجتناب کیا جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ خشوع کو ختم کر دیتی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا، غور و فکر کے ساتھ 2 رکعتیں غافل لیل کے ساتھ رات بھر قیام سے بہتر ہے۔ یعنی 2 رکعتیں پڑھ لی جاتی لیکن غور و فکر کے ساتھ، چاہے پوری رات قیام کیا ہو لیکن غور و فکر نہ کیا ہو تو یہاں پہ آ کے ہم جو ہے